سے انسان نے رکھی ہے. مخلوق اس کی وہی جانتا ہے. فرشتے کو لے لیجیے تو یوں کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی سیدھ میں آسمانوں میں بیت معمور ہے اور ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے ایسے بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. ہر وقت 70,000 فرشتے. اور جن فرشتوں کی ایک دفعہ باری آ جائے قیامت تک دوبارہ باری نہیں آئے گی. اب اس کے لشکر کی تعداد اسی کو معلوم، کسی کے علم میں نہیں ہے اس کا لشکر کتنا بڑا ہے. ساری مخلوق میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا انسان کو بنایا ہے. انسان کو عدم سے وجود بخشا، نہ ہونے سے اس کو ہونا کیا، اور پھر اس کے اندر وہ صفات رکھی اور ہمیشہ کے لیے بنایا ہے. انسان تھوڑی دیر کے لیے نہیں بنا، ہمیشہ کے لیے بنا ہے. اور وہ صفات رکھی ہیں جو اگر پرورش پا جائیں تو اور کسی مخلوق میں وہ صفات نہیں. فرشتوں میں معصیت کا مادہ ہی نہیں، عصیان کا مادہ ہی نہیں. انسان کے اندر انسان کے لیے دونوں راستے اللہ پاک نے کھول دی، کھول کے بیان بھی کر دی. دونوں راستے، فائدے والا بھی اور عصیان والا بھی، دونوں راستے اس کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور اس کو اختیار بھی پابند ہے. اختیار ایسا دیا ہے کہ وہ کسی راستے کو اختیار کر لے. اور یہ ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگا دی. زمین، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے. انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں، یعنی انسان کی خدمت میں لگائے گئے ہیں، انسان کو فائدے پہنچاتے ہیں. ایک سورج ہے، اس سے حرارت بھی آتی ہے، اس سے روشنی بھی آتی ہے، اس کے نظام سے رات اور دن بھی تبدیل ہوتے ہیں. کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. ایک نظام ایسا ہے جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں، کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. ساری دنیا کے انسان مل کر سورج کے نظام میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل کر بھی نہیں کر سکتے. اور سورج کے نظام کی تو بات الگ ہے. انسان کو اس ذریعے محتاج بھی بنایا ہے. سارے دنیا کے انسان مل کر مٹی سے ایک کھجور نہیں بنا سکتے. مٹی سے ایک کھجور نہیں بنا سکتے ساری دنیا کے انسان مل کر. ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے تو اس کو واپس لینے میں بھی قادر نہیں. مکھی ان سے کچھ لے کے اڑ جائے تو اس کو واپس لینے میں بھی قادر نہیں. تو انسان کو سورج سے اللہ پاک نے روشنی عطا فرمائی، اور اس روشنی میں انسان اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو دیکھتا ہے. نفع اور نقصان کی چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک ہے اندر کا نور، اندر کی روشنی. باہر کی روشنی یہ روشنی ہے، سورج چاند کی روشنی ہے. اندر کا نور ہے. اندر کے نور سے عملوں کا فائدہ اور نقصان نظر آتا ہے.
باہر کی روشنیوں سے چیزوں کا فائدہ اور نقصان دکھائی دیتا ہے، اور اندر کے نور سے عملوں کا فائدہ اور بدعملیوں کا نقصان اندر کے نور سے نظر آتا ہے۔ اس نور کے لیے اللہ پاک نے جو اندر کا نور ہے، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے انسان کو فائدے والی زندگی، کامیابی والی زندگی کی طرف انسان کی رہبری فرمائی، اور اس کے لیے ایک تو نبیوں نے اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کی پہچان کروائی۔ انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، ان آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے تو دیکھنے کا دائرہ بہت تھوڑا ہے، مخلوق میں سے بھی ہمیں بہت تھوڑا نظر آتا ہے۔ ایک طرف دیکھتے ہیں، 5 طرف نگاہوں سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہاتھ پر پیسہ بھی رکھا ہو یا روپیہ بھی رکھا ہو، اس کے نیچے کیا ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کے نیچے کیا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ آگے زندگی میں کیا کیا مراحل آنے والے ہیں وہ بھی انسان کی نگاہ میں نہیں۔ اللہ پاک سب کچھ جانتے ہیں، ہر انسان کا پچھلی زندگی کا علم، اس زندگی کا علم اور آگے آنے والی زندگی کا علم، یہ سب اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے انسانوں کو ہدایت والے راستے پر ڈالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور عملوں کو صحیح کرنے کی طرف بلاتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، اور لوگوں کے اخلاق درست کیا کرتے تھے۔ یہ کام نبیوں کا ہے، نبیوں کا کام ہے، یہ کام کسی اور کے بس کا نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی خیر کی طرف تبدیلی آئی ہے، نبیوں والی محنت سے آئی۔ خیر کی طرف تبدیلی، شر سے خیر کی طرف تبدیلی جو آئی ہے وہ نبیوں کی محنت سے آئی، نبیوں والے اعمال سے آئی۔ تو محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک جو اندر کا نور ہے، اندر کا نور ہے، اس کے لیے نبیوں کو اعمال دی۔ نبی دعوت دیتے تھے، دعوت دینے میں اندر میں نور آتا ہے، دعوت دینے سے اندر میں نور آتا ہے۔ جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کے اندر بھی آتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر کسی سے بات کرو دین کی، ایمان کی، دعوت کی، اور وہ غصہ ہو جائے تو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس پہ اثر ہو گیا ہے، اس پہ اثر ہو گیا ہے۔ اثر نہ ہوتا تو بحث بیٹھا رہتا۔ اس نے جو رد کیا ہے اثر ہو رہا ہے۔ اب ایک دفعہ میں 5% باطل نکل جائے گا، دوسری دفعہ میں پھر 5% نکل جائے گا، 20 دفعہ میں پورا باطل، میں مثال کے طور پر کر رہا ہوں، پورا باطل بھی ضروری نہیں، بعض کو تو اس سے زیادہ میں، بعض کو پہلے ہی دن میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے ہاں بعض آدمی ایک ہی دن میں بدل جاتے تھے، جس کو کایا پلٹ کہتے ہیں، ایک ہی دن میں بدل جاتے تھے۔ تو بہرحال دعوت جو ہے وہ نور کے آنے کا ذریعہ ہے، اندر والا نور دعوت سے آتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے ذمہ داریوں کے اعتبار سے ایسی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تبلیغ کی کم ہو جاتی ہیں اور ضروریات تبلیغ کی زیادہ ہو جاتی ہیں، ضروریات تبلیغ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ضروریات میں کوئی مسجد بنانا بھی ہے،
ضروریات میں ٹکٹوں کا لانا بھی ہے، ضروریات میں مہمانوں کو کھانا کھلانا بھی ہے، یہ ضروریات میں ہے. لیکن اصل تبلیغ جو دعوت میں ہے، تعلیم میں ہے، قرآن اور حدیث کی علم میں ہے، وہ تبلیغ اس کے اندر کمی آنے لگتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن چیزوں سے ایمان بنتا ہے، اخلاص بنتا ہے، تقوی بنتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں. جماعت کو لینے جا رہے ہیں، جماعت کو لینے جانا بہت ضروری ہے، چھوڑ کے آنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اعمال ہے. ترتیب ایسی بنے کہ اعمال میں کمی نہ آئے. اگر اعمال میں کمی آئے گی تو جن عملوں کے ذریعے نور دل میں آتا ہے وہ راستہ کٹ جائے گا، اور ضروریات کے غالب ہونے سے پھر ان چیزوں میں لگ کر جیسے باہر کے لوگ بگڑتے ہیں، تبلیغ والے بھی بگڑنے کا خطرہ ہے. تبلیغ والوں کے بھی ان چیزوں میں لگ کر ہی بگڑتے ہیں. تو ان چیزوں میں لگنے کی وجہ سے اگر اعمال میں کمی آ گئی تو ان کے بگڑنے کا خطرہ ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ میں جو آدمی اپنی اصلاح کے لیے چلے گا، تبلیغ میں جو آدمی اپنی اصلاح کے لیے چلے گا وہ بنے گا، اور ایسا بنے گا کہ ایسا بنا ہوا ملنا مشکل ہے. اور تبلیغ میں ہی جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے چلے گا وہ بگڑے گا، اور ایسا بگڑے گا کہ ایسا بگڑا ہوا ملنا بھی مشکل ہے. دونوں طرف کا راستہ ہے، دونوں طرف کا راستہ ہے. اگر بنے گا تو ایسا بنے گا کہ ایسا بنا ہوا ملنا مشکل ہے، اور بگڑے گا تو ایسا بگڑے گا کہ ایسا بگڑا ہوا ملنا بھی مشکل ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دعوت، انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. ایک بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو عموماً دعوت کے لیے، ان کے کام کے لیے کوئی دنیاوی اسباب نہیں دیے گئے. اسباب جن کو ہم کہتے ہیں ذرا ہمارا یہ کام ہو جائے، پھر یہ کام ہو جائے ہمارے گھر کا، پھر چلیں گے. یہ ذرا مقدمہ نمٹ جائے پھر جائیں گے. تو کوئی اسباب ایسے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیے گئے. بعض ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، نمونے کے طور پر ہیں کہ اس کے اندر بھی نبوت کا کام ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا تخت ہو، ان کی جیسی حکومت ہو، ہواؤں پر بھی حکومت تھی، ہوائیں بھی ان کے ملکی کر دی گئی تھی، تو کام تو ہو سکتا ہے. لیکن عام انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، اچانک باہر نکل کر تشریف لائے اور دیکھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ڈوری ان کے ہاتھ میں ہے اور کچھ پیمائش کر رہے ہیں، کچھ ناپ رہے ہیں. حضور نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دوسرے ملک والوں کے، دوسرے مذہب والوں کے عبادت خانے دیکھے، وہ بڑے شاندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی مسجد ویسی شاندار بنائیں گے، ایسی شاندار بنائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ ڈوری لی، اس کو لپیٹا اور زور سے دور پھینک دیا اور فرمایا کہ میرے لیے تو موسیٰ علیہ السلام والا چھپرا چاہیے. چھپرا بھی کچھ ہو جاتا ہے. ایسی انگور کی بیلیں پھیلانے کے لیے، انگور کی بیلوں کو پھیلانے کے لیے جو کھپٹیاں باندھی جاتی ہیں، عریشن کا عریش موسیٰ، میرے لیے تو موسیٰ علیہ السلام والا عریش کافی ہے. عریش میں یہ ہے کہ اگر ہلکی فوار ہو تو بارش
نہیں محسوس ہوتی، اور زوردار بارش ہو تو سارا پانی اندر آتا ہے، سارا پانی اندر آتا ہے۔ میرے لیے تو عریش حضرت موسیٰ علیہ السلام والا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حال احوال پوچھا، حضور کے زبان مبارک سے نکل گیا کہ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اسی وقت ایک زوردار پھڑاکا ہوا، اندھیرا پھیل گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں نہیں آیا، اور اللہ جل شانہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ منتخب کر لیں، آپ کو فخر والی نبوت چاہیے یا ملوکی بادشاہت والی نبوت چاہیے، آپ طے کر لیں کہ فخر والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی نبوت چاہیے۔ تو وہ جو بات جبرائیل علیہ السلام سے کی تھی اس پر تو یہ ہوا کہ جناب فرشتہ آ گیا، دکھتا ہے کتنا زبردست فرشتہ۔ اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا حضور نے پہلے یہ میرے 2 وزیر فرشتوں میں ہیں اور 2 وزیر انسانوں میں ہیں، انسانوں میں ابو بکر عمر ہیں اور فرشتوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، یہ 2 وزیر فرشتوں میں ہیں۔ تو اب جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، مشورہ طلب نگاہ سے، اللہ جل شانہ پوچھ رہے ہیں تو مشورہ طلب نگاہ سے دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کر دیا، پستی کا اشارہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے فخر والی نبوت چاہیے، اگر آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، آپ کے ساتھ چلیں گے، جیسے آپ چاہیں ان میں تصرف کریں گے۔ مجھے تو ایسی نبوت چاہیے، ایک دن کھانے کو مل جائے تو شکر کروں، ایک دن نہ ملے تو سمجھ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمانے والے تو اللہ ہی ہیں، سارے نبیوں کی تربیت بھی اللہ پاک نے کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی اللہ پاک نے کی۔ وہ ایک مرتبہ قریش کے سرداروں نے کہا کہ جب ہم آئیں ہمیں الگ سے وقت دیجیے، جب ہم آئیں تو کوئی نہ آئے بیچ میں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آئیں گے، بات سنیں گے، ہدایت مل جائے گی، ان کا کام بن جائے گا۔ وہ آئے ہوئے تھے، اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے وہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر گرانی ہوئی، کیونکہ یہ وقت ہم لوگوں کو دیا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، آگے حضور کی طبیعت پہ جو ناگواری آئی، حضور کی طبیعت پہ جو ناگواری آئی اس پر اللہ پاک کی طرف سے سورت اتر آئی، عبس و تولی، عبس و تولی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھتے تو فرماتے ان پر رکھ کر اللہ نے میری تربیت فرمائی، ان پر رکھ کر اللہ نے میری تربیت فرمائی۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کی بات ہی نہیں ہے، آپ نے منظور کرنا ہی نہیں تھا، اگر منظور کر لیا جاتا تو ہم سب کی تو چھٹی ہو جاتی، نہ سونا ہوتا نہ نیند کا کام ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے کیے گئے، پہلے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پھر دادا دیکھتے تھے ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، پھر چچا دیکھتے تھے
چچا آخر تک اپنی غیرت جو باطل ہے اس کے اندر رہے اور بغیر کلمہ پڑھے ہوئے چلے گئے، لیکن چچا جو تھے وہ آپ کے لیے سہارا ضرور تھے، غیروں سے بچنے کا سہارا ایک چچا ہے، اور غیر ساری قوم غیر ہو گئی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہدایت کا نور جو آتا ہے، ہدایت کا نور پھیلتا ہے، وہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے بھائی کم سے کم 25 آدمیوں کو دعوت دیا کرتے، ہر آدمی روزانہ 25 کو دعوت دی۔ اور جب فضائل نماز میں پڑھتے نا کہ 27 درجے تک اور 25 درجے تک المضاعف ہو جاتی، دوہری ہوتی چلی جاتی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 25، 25ویں درجے میں 3,35,54,425 روپئے 25ویں درجے میں 1 سے شروع ہو تو 25 تک پہنچتے کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے، اور اگر 3-4 دفعہ اور ملا لیں تو دنیا کی آبادی ہو جاتی ہے۔ لیکن محترم بھائیوں اور بزرگوں، شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے نفع ہوتا ہے انسان کو، اس سے سب سے زیادہ روکتا ہے، دشمن ہے ہمارے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تم سے دشمنی کرتا ہے، تم اس کو دشمن بناؤ، اس کو دشمن بناؤ۔ اس کو جب راندہ درگاہ ہوا تو ظاہر میں سبب انسان بنا، حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا سے حکم کی خلاف ورزی کرائی اور یہ دھوکہ دیا کہ یہ کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ حالانکہ مقدر یہ تھا کہ کھائیں گے تو جنت سے نکالے جائیں گے، کھائیں گے تو جنت سے نکالے جائیں گے، دھوکہ دیا۔ تو اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ اس انسان کی وجہ سے میں محروم ہو رہا ہوں، تو میں اس کو بھی محروم کر کے چھوڑوں گا، اس کو بھی محروم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا اور روح کا نقصان تو یہ کرتا ہی ہے، دنیا کی بھی چیزوں کے نقصان میں اس کو کچھ ہے۔ فرمایا کہ اپنے چراغ کی بتی کو بجھا دیا کرو، جو جس میں لو ہوتی ہے اور جس سے روشنی پھیلتی ہے، اس کو بجھا دیا کرو۔ آپ تشریف فرماتے چوہا آیا اور اس بتی کو کھینچ کے لے جانے لگا، میں رات کو سوتے ہوئے بجھا دیا کرو، ورنہ شیطان جانوروں کے ذریعے تمہارے گھروں میں آگ لگوا دے گا۔ اور مختلف جگہوں پر یہ دشمنی کرتا ہے۔ دوست ہمارے اللہ ہیں اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول۔ اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت ہے۔ ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ پاک کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دعوت کا کام شیطان اس سے روکتا ہے، اس سے ہٹاتا ہے، رکاوٹیں لاتا ہے۔ اس کے بعد تعلیم و تعلم ہے، سیکھنا سکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیکھنا سکھانا ایسا سکھایا تھا، سیکھنا سکھانا سکھایا تھا۔ ایک جماعت آئی، مدینے کے چاروں طرف جو نقل و حرکت ہوتی تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مدینے جاؤ۔ چنانچہ قافلے آتے تھے۔ ایک سال تو ایسا ہے
کہ اس میں اتنے قافلے آئے ہیں کہ اس سال کو سنۃ الوفود کہا گیا. وفود کا سال اتنے قافلے آئے. ایک قافلہ آیا, اس کے پاس کوئی ایسی یعنی اضطراری چیز تھی, مجبوری تھی ان کی کہ ان کو جلدی جانا تھا. 15 دن رہ کر دین سیکھنا ان کے لیے اس وقت ممکن نہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ہر آدمی کو ایک ایک چیز سکھا دو. ہر آدمی کو ایک ایک چیز سکھا دو. مثلا کسی کو غسل سکھا دو, کسی کو وضو سکھا دو, کسی کو جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ فاتحہ سکھا دو, کسی کو سورہ اخلاص سکھا دو, کسی کو. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اگر وہ 50 آدمی تھے تو 50 چیزیں سیکھیں. اور اس کے بعد ان سے کہا کہ جس نے جو سیکھا ہے وہ باقی سب کو سکھائے, اور جو نہیں سیکھا وہ باقی سب سے سیکھ لے. جو نہیں سیکھا وہ باقی سب سے سیکھ لے, اور جس نے سیکھ لیا ہے وہ باقی سب کو سکھائے. ایک جماعت آئی, 300 کے قریب افراد تھے, مرد عورتیں. حضور نے فرمایا ان کو دین کون سکھائے گا؟ ایک صحابی, ایک محلے والوں نے کہا ہم لے جاتے ہیں, ہم سکھائیں گے. اب وہ لے گئے, عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا, مردوں کو مسجد میں ٹھہرایا. عورتوں نے دین سکھایا. مسجد میں مردوں کو مردوں نے دین سکھایا. 1 ہفتے کے بعد لے کر آئے. جب ان کو لے کر آئے تو ان کو جائزے بھی دیے. جائزہ کہتے ہیں روانہ ہونے والے کو جو تحفہ دیا جائے. ہمارے یہاں تو ایک لفظ عام تحفہ ہے. عطیہ کہتے ہیں جب بڑا چھوٹے کو دے, اور ہدیہ کہتے ہیں جب چھوٹا بڑے کو دے. چھوٹا بڑے کو دے تو وہ ہدیہ ہوتا ہے, اور بڑا چھوٹے کو دے تو وہ عطیہ ہوتا ہے. اور سفر پر جانے والے کو, رخصت ہونے والے کو جو دیا جاتا ہے وہ جائزہ ہوتا ہے. تو اب یہ جناب 1 ہفتہ بھر سکھایا, اپنے پاس سے کھلایا, اپنے بستروں کو سلایا, ساری خدمتیں کی, اور چلتے ہوئے جائزے بھی دیے. کسی نے کھجوروں کی ایک تھیلی دے دی, کسی نے ستو کی تھیلی دے دی, کسی نے کھجور کے برابر, کھجور کی گٹھلی کے برابر چاندی تھی وہی دے دی. جو جس کے پاس ہوتا تھا وہ جانے والوں کو دیا کرتا تھا. دین سیکھنے کے لیے آنے والے خالی ہاتھ ہوتے, ان کو نوازا جاتا تھا. حضور نے ان کا امتحان لیا 1 ہفتے کے بعد, اور فرمایا کہ یہ دین کی سمجھ کے قریب ہو گئے. پھر فرمایا اب کون لے کے جائے گا؟ ایک دوسرے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے. انہوں نے ان کو اسی طرح سے مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا, عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا, کھلایا پلایا سکھایا. 1 ہفتے کے بعد لے کر آئے, لاتے ہوئے جائزے بھی دیے انہیں. 1 ہفتے کے بعد لے کر آئے تو حضور نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا اب یہ دین کے پورے سمجھدار ہو. دین کے پورے سمجھدار 15 دن کے اندر, اس لیے کہ زندگیوں سے دین لینا تھا. دین زندگیوں سے لے رہے تھے. ایک ہے کتابوں سے لینا, وہ آگے کی دوسرے درجے کی بات. زندگی میں دین ہے اور دین سکھا رہے ہیں. تو ایک تعلیم و تعلق کا ایسا مزاج تھا. جب حضور سفر پہ تشریف لے جاتے تو جو لوگ ساتھ ہوتے وہ سارے سفر میں سیکھتے رہتے, اور واپس آ کر پیچھے رہنے والوں کو سکھاتے کہ اس سفر میں کیا سیکھے. اور جب حضور سفر پہ تشریف نہ لے جاتے تو پیچھے رہنے والے مدینے والے حضور سے سیکھتے تھے, اور جب سفر سے لوگ واپس آتے تو ان کو بتاتے کہ حضور سے کیا سیکھا ہے, اس دوران میں حضور سے کیا سیکھا ہے, وہ آنے والوں کو بتاتے. حضور نے تو فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ہر مرتبہ نکلنے والوں کے ساتھ نکلوں, لیکن اور ذمہ داریاں بھی ہیں, تعلیم کی بھی یہ ذمہ داری ہے,
اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اس لیے آپ نے 25 دفعہ سفروں میں شرکت فرمائی اور قریب کم و بیش 125 اسفار صحابہ کے ہیں جن میں حضور نہیں ساتھ دیتے، حضور ساتھ تشریف نہیں لے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک نور تعلیم سے آتا ہے، اور تعلیم ان کی زندگی میں اس طرح آ گئی تھی کہ ہر آدمی سیکھنے والا بھی تھا، سکھانے والا بھی تھا۔ ائمہ فقہا صحابہ کرام میں چند تھے، اپنی زندگی کا دین ہر ایک کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں تشریف لے جاتے اور لوگ تاجروں سے، دکانیں تو کہیں ہوں گی، ورنہ تو لوگ جو پہلے آ گیا اس نے پہلے اپنا ٹھیے لگا لیا، سامان پھیلا لیا، فرش پہ چادر ڈالی، اس پہ سامان پھیلا لیا۔ حضور سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بازار کے بھاؤ مقرر کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا وہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے جو اعلان کر کے جاتا ہے بھاؤ کا، جو وہ اعلان کرتا ہے وہ بھاؤ چلتے ہیں۔ جیسے جو فرشتہ آئے گا اعلان کرنے کے لیے، اس کے اعلان کیا وہ بھاؤ چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ تو ایک سیکھنا سکھانا زندگی میں آ گیا۔ عبادت بھی نور کا ذریعہ بنتی ہے، نور کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک صحابی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک ایک فانوس کی طرح سے روشنی کا گولا آیا اور اس میں سے مختلف قسم کی روشنیاں، رنگین روشنیاں نکل رہی تھیں۔ ان کا گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا اس روشنی کو دیکھ کر چمکنے لگا، یعنی وہ بدکنے لگا اور کڑی بھی بچہ بھی لگا ہوا تھا ان کا یہ خیال ہوا کہ کہیں اس کے بدکتے ہوئے اس کا پیر بچے پہ نہ پڑ جائے، بچے کا نقصان ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیر دیا۔ صبح کو حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ رات کو ایسا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نماز مختصر نہ کرتے، پڑھتے رہتے تو صبح کو مدینے والے بھی اس روشنی کو دیکھیں، صبح کو مدینے والے بھی اس روشنی کو دیکھیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، جا رہے ہیں تو دو صحابی جب مدینے سے بس کنارے کی بستی میں کہیں رہتے تھے، اندھیرا رات کا، تو ایک صحابی کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس میں روشنی پیدا ہو، اس روشنی میں چلتے رہے۔ جب آگے وہ بھی دو حصوں میں سب دونوں الگ الگ رخ پر جانا تھا، تو انہوں نے ان کی لاٹھی سے اپنی لاٹھی ملائی اور اس لاٹھی میں روشنی آ گئی اور پھر وہ اپنے راستے پر چلے گئے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نور جو ہے وہ نور ان اعمال میں ہے، دعوت میں ہے، تعلیم میں ہے، عبادت میں ہے، اور وہ نور آتا ہے تو عملوں کا فائدہ اور نقصان نظر آنے لگتا ہے۔ جھوٹ میں کیا نقصان ہے، وعدہ خلافی میں کیا نقصان ہے، دھوکہ دینے میں کیا نقصان ہے، خون بہانے میں کیا نقصان ہے، سب جب اندر کا نور ہوتا ہے تو سب نظر آتا ہے، اور اندر کا نور نہ ہو تو پھر اندھیرے میں تو ٹامک روئیے مارا ہی جائے۔ اندر کا نور ان اعمال کے ذریعے سے آتا ہے۔ ان اعمال کے لیے جیسے میں نے عرض کیا تھا، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب نے آج مجھ سے پھر پوچھا تھا تو میں وہ سنا بھی دیتا ہوں۔
مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت مولانا علی میاں کی کتاب ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو مولانا علی میاں کا وقت گزرا اور ان کے ساتھ اجتماعات وغیرہ میں شرکت کی اور جو کچھ کام ان سے سمجھا وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت اس کا دیباچہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں لکھا. اور جو کتابیں ہم نے شروع میں دیکھی 55-56 میں اس کتاب میں الگ سے وہ چسپا کیا ہوا تھا. دیباچہ جو تھا وہ الگ سے چسپا کیا ہوا تھا. اب تو کتاب کے ساتھ ہی چھپتا ہے. کتاب چھپنے کے بعد وہ چھپا تھا. تو اس میں مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیباچے میں دوسرے ہی صفحے پر یہ آیت لکھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اس کے بعد کہ اس آیت میں کار نبوت کے فرائض بیان کیے گئے. کار نبوت کے فرائض بیان کیے گئے. محترم بھائی بزرگ اور دوستوں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں جن کی پرائیویٹ والے سے تو ساتھی پوچھتے ہیں بھائی ہم پرائیویٹ جا رہے ہیں کوئی نصیحت کر دو، ملکوں میں جا رہے ہیں کوئی نصیحت کر دو. تو میں کہا کرتا ہوں ان سے کہ پرائیویٹ والے تو کوئی کسر چھوڑتے نہیں. پرائیویٹ والے اللہ ان کو جزائے خیر دے. وہ میں نے سنایا تھا ڈاکٹر سلیم صاحب نے بتا رہے تھے کہ ہم بچپن میں آٹا لینے جاتے تھے تو آٹے کے کنسر میں 12 سیر آٹا آتا تھا. پھر اس کو ہلا ہلا کے دبا دبا کے 16 سیر اس میں پورا کر لیتے. ایسے پرائیویٹ والے تو ہلا ہلا کے دبا دبا کے بھر لیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں آ جائے. باقی جو کچھ یہ کہتے ہیں اگر وہ کر لیا جائے تو کچھ کہانی ہے. کہاں آدمی پہنچ جائے. مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت کے مطابق چیزوں کو لے لیتے ہیں اور بعض کو یوں چھوڑ دیتے کہ بھئی یہ ہمارے بس کا کہاں ہے، اور بعض کو کسی اور انداز سے کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک صاحب 10 سال یہاں پر سالانہ چلہ لگانے کے لیے آتے ہیں. ایک دن کہنے لگے آج سنا ہے، آج بات تو کی ہے نا روانگی والوں نے، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کی. کیا بات کی کہ یہ وقت کو 4 چیزوں میں لگانا ہے: دعوت میں، تعلیم میں، ذکر عبادت میں، خدمت میں. 4 چیزوں میں لگانا ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ آج آپ نے توجہ سے سن لیا ہے، اس سے پہلے توجہ سے سنا ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا ہوا ہے، ہمارے لیے ایسا ذریعہ بنا دیا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ تمہیں جو یہاں ملے گا دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. جو یہاں ملے گا جس فکر کے ساتھ یہ چل رہی ہے، ان کے دل میں فکر ساری دنیا کا ہے، ایک ایک آدمی کا ہے، ایک ایک فرد کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا تھا، یہودی کا جنازہ تھا. حضور کھڑے ہو گئے. کسی نے عرض کیا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. حضور نے فرمایا یہی افسوس ہے کہ یہ ہدایت کے بغیر چلا گیا. اب کہا جائے یہودی کے لیے بھی یہ جذبہ رکھنا، یہ تڑپ رکھنا. ان کے ہاں تو ہر ایک وہ مفتی شبیر صاحب تھے ایک سرگودا میں، ایک تو کراچی میں تھے، دیوبند کے تھے وہ، اور ایک سرگودا میں تھے. وہ
وہ کہتے ہیں تبلیغ والے تو کتا بھی آئے گا تو کہیں گے تشریف رکھیے جناب، آئیے جناب. ان کو تو کسی کو دھتکارنا آتا ہی نہیں. اور راستے میں ریل میں جھگڑا ہو گیا کسی کہیں پر، تبلیغ والا بھی کوئی موجود تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ غلطی تو میری ہے، غلطی تو میری ہے. تو مفتی صاحب وہاں موجود تھے. مفتی صاحب نے کہا کہ تم تبلیغ سے ہو، کہ تبلیغ والے ہو؟ بھائی ساری غلطی ہماری ہے، یہ سبق تو تبلیغ والوں نے سیکھا ہوا ہے، ساری غلطی ہماری. محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے بنایا تھا، دعوت دینے والے، تعلیم کرنے والے، سیکھنے سکھانے والے، تزکیہ کرنے والے. تزکیہ بری خصلتیں نکال کر اچھی خصلتیں پیدا کرنا، بری خصلتیں نکال کر اچھی خصلتیں پیدا کرنا، یہ بڑا کام ہے. انسانوں کے اندر یہ کام کرنا، یہ اس کے لیے نبی بنائے گئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، اور ان میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو ان کاموں پر ڈال دیا. پہلے جو کلمہ پڑھتا تھا مکہ مکرمہ کے 10 سال میں، تو اس کا کام یہ تھا کلمہ پڑھے اور لوگوں کو کلمہ پڑھوائے، اور کام کوئی نہیں تھا. نماز معراج میں فرض ہوئی، وہ نماز کی تفصیل بھی مدینہ منورہ میں آئی ہے، ورنہ پہلے سلام کرنے کی بھی اجازت، سلام کا جواب دینے کی بھی اجازت، اور جناب دروازہ کوئی کھٹکھٹائے تو جا کے کنڈا کھول دینے کی بھی اجازت تھی. نماز کے اندر یہ سب کچھ ہوتا تھا. نماز پھر آیتیں نازل ہوئی اور نماز کی وہ ترتیب بنی جو الحمدللہ امت کے ہاتھ میں آ جائے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نور آور اعمال، نور آور جن سے دلوں میں نور آتا ہے، یہ اعمال امت کو سکھا دیں. ایک ہے عبادت سکھا دینا، ایک ہے معاشرت سکھا دینا، ایک ہے دل میں نور لانے والے اعمال سکھا دینا. جب نور کا دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر آدمی کو جو آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ اہم نہیں رہتا، وہ اہم نہیں رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک زندگی کی ترتیب عطا فرمائی. سارے مدینے والے اس ترتیب پر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بستی والے بھی اس مدینے والی ترتیب پر آ جائیں تو ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے. ساری انسانیت کی ہدایت کی طرف موڑنے کے لیے کافی ہوں گے اگر ایک بستی والے بھی اس مدنی ترتیب پر آ جائیں. مدنی ترتیب کیا تھی؟ ہر آدمی دین کی دعوت کے لیے ہر حال میں تیار. شادی ہوئی ہے، پہلی رات گزاری ہے، غسل کی حاجت ہے، آواز لگ گئی تو غسل بھی چھوڑ کے نکل گئے. جب شہید ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ یہ فرشتے ان کو لے گئے اور آسمان سے غسل دے کر لائے. اوپر لے جا کر، آسمان کے لفظ میں سے آگے اوپر لے جا کر ان کو غسل دے کر لائے. تو دعوت کے لیے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جتنی جنگیں ہیں وہ تو اتنا وقفہ ہوتا تھا جتنی دیر میں بکری کا دودھ نکالا جائے. یہ یوں کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ نکالتے ہوئے اس کا ایک جب پستان خالی ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اس میں دودھ دوبارہ اترنے کے لیے. اس کو کہتے ہیں اتنی دیر لگتی تھی لڑائی کا فیصلہ ہونے. اور لڑائی سے پہلے 3 دن دعوت کے تھے. صرف احد اور بدر میں دعوت نہیں دی گئی اس لیے کہ ان میں تو 13 سال دعوت کا کام کر چکے تھے. 13 سال دعوت کا کام کر چکے تھے. ورنہ ایران والوں نے کہا کہ ہمیں ترتیب بنانی ہوگی, سوچیں گے, جواب دیں گے آپ کی دعوت کا, ہمیں مہلت دی جائے. انہوں نے کہا کتنی مہلت چاہتے ہیں؟ 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ انہوں نے مانگا, غالباً 1 مہینہ. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں. ہمیں تو یہ اجازت اس کی ہے کہ جب آمنا سامنا ہو جائے اور یہ دونوں طرف کی آمنے سامنے آ جائے تو 3 دن کی مہلت ہے. 3 دن کی مہلت. ہمیں دعوت کا کام کرنے دو, ہمارے ساتھ صلح کر لو, اور اس کے لیے تھوڑا سا ذمہ ہوتے تھے ان سے. آج کل جو میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں, آج کل جو غیر مسلم حکومتیں غیر مسلموں سے وصول کرتی ہیں اس کے مقابلے میں وہ جزیہ جو تھا وہ کتنا کم تھا. 12 آنے روپیہ, 1.25 روپیہ, رئیسوں سے 1.25 روپیہ, متوسطین سے 12 روپیہ اور غریبوں سے 12. اور اس کے بدلے میں ان کو وہ سارے حقوق مل جاتے تھے جو شہری کے ہوتے ہیں. جو مسلمان شہری کے جو حقوق تھے وہی حقوق ان کے ذریعے یعنی جزیے کے ذریعے ان کو مل جاتے. اور جزیے کے بعد مل جل کے رہتے تھے, اسلام کی خوبیاں ان پہ کھلتی تھی, مسلمان ہو جاتے تھے. اگر یہ بھی قبول نہیں تو پھر یہ تھا کہ اب فیصلہ تلوار سے ہو. اور اس کے اندر اتنی دیر لگتی تھی جتنی دیر بکری کا دودھ نکالنے میں لگتا. محترم بھائی بزرگ اور دوستوں, یہ دعوت کا جو کام تھا یہ 1 نمبر تھا. جان بھی لگانا, مال بھی لگانا, اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی تھی. یعنی اندازہ فرمائیں, سفر میں گئے ہوئے, پیروں کے جوتے ٹوٹ گئے, ننگے پیر چلتے رہے, پیروں میں چھالے پڑ گئے, وہ چھالے پھٹے تو زخم بن گئے, اور اس زخم کو اپنے کپڑوں کے چیٹڑے بنا بنا کر ان زخموں کو باندھا گیا, یہاں تک کہ وہ غزوہ ذات الرقاع بن گیا. پٹیوں والا غزوہ, پٹیوں والا. کسی حال میں کوئی عذر کرتا ہوا نظر نہیں آتا, کسی حال میں, ہر حال میں چلتے تھے دعوت کے کام. تعلیم کا حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اتنا کپڑا نہیں ہے کہ بدن کو پورے طور پر ڈھک سکیں, ایک دوسرے کی آڑ کر کے بیٹھتے, آڑ کر کے بیٹھے ہوئے, سیکھ رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں. ہر آدمی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے کاروبار میں شریک بھائی بنائے گئے, کاروبار میں شریک بھائی بنائے گئے انصار اور مہاجرین میں سے, تو اپنے بھائی سے کہا کہ ایک دن تم مدینے کے بازار میں جاؤ, کمائی کرو, شام کو آؤ, شام کو جو کچھ کماؤ گے وہ آدھا میرا آدھا تمہارا, اور جو کچھ میں نے سیکھا ہوگا وہ تم کو سکھا دوں گا. اور دوسرے دن میں بازار میں جاؤں گا, میں کمائی کی مشقت برداشت کروں گا, اور شام کو جب آؤں گا
تو آدھا میرا آدھا تمہارا، جو کچھ نفع ملے آدھا میرا آدھا تمہارا، اور جو کچھ تم نے سیکھا ہوگا وہ مجھے سکھا دیں۔ اس طرح عملی طور پر تعلیم تھی۔ ہر آدمی سیکھنے والا بھی تھا، سکھانے والا بھی تھا۔ ہر آدمی سیکھنے والا بھی تھا، سکھانے والا بھی تھا۔ ہر حال میں علم میں لگنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے باغ میں جھانکا، یہودی نے دیکھ کے کہا مزدوری کرو گے؟ یہاں مزدوری کروں گا۔ تو کہا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اس کنویں میں سے پانی کے ڈول نکالو، باغ کو پانی لگاؤ، اور ہر ڈول کے بدلے ایک کھجور ملے گی۔ جب اتنی کھجوریں ہو گئیں کہ لب بھر جائے، یہ دونوں ہاتھ ملا کے لب کہتے ہیں، لب بھر جائے تو اٹھا کے چلنے لگے۔ یہودی نے کہا بھائی اور مزدوری کرو، ابھی اور زیادہ اجرت دے دوں گا۔ کہا میرے لیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ اور ذکر و عبادت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں ذکر اور عبادت ان کے معمولات میں تھا۔ بعض والوں کے ہاں زیادہ بھی ہوا، صحابہ کرام کے بعض والوں کے ہاں زیادہ بھی ہوا۔ یہ بھی ملتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ بھی ملتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کے ہاں ذکر جو تھا وہ بہت گہرا تھا، بہت گہرا تھا۔ ہم جو کچھ ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے دھیان میں آ جاتی ہے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں، دیکھے بغیر دھیان نہیں بنتا۔ خیال میں ہمارے اگر جہاز پر سفر کیا ہے تو جہاز کا نام آئے گا تو وہ جہاز دھیان میں آ جائے گا۔ اگر چڑیا گھر کے شیر کو دیکھا ہے تو شیر کا نام آئے گا تو وہ شیر دھیان میں آ جائے گا۔ اللہ پاک کا دھیان کیسے آئے؟ اس کے لیے ہمیں ذکر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں اور کمالات اللہ ہی میں ہیں، اللہ ہی کے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، جب وہ ہر عیب سے پاک اور ہر خوبی اور کمال میں، تو اس کے علاوہ ان کے علاوہ کون عبادت کے قابل ہو سکتا؟ وہی عبادت کے قابل ہے، وہی سر جھکانے کے قابل ہے، انہی کی اطاعت ضروری ہے، انہی کی اطاعت مجھے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جتنا میرا خیال و گمان ہے اس سے بہت بڑے۔ ایک مثال دی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کی درز میں سے روشنی آتی ہے، اور اس روشنی میں ذرے اوپر نیچے ہوتے ہوئے نظر آتے۔ مطلب ریت کا ذرہ لیں تو وہ موٹا ہوگا، یہ ذرے جو اس روشنی میں نظر آتے ہوا میں تیرتے ہوئے ہوتے۔ تو اس زمین و آسمان کے مقابلے میں اس ایک ذرے کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت، کوئی نسبت؟ اگر ان کی زمین و آسمان کے مقابلے میں اس ذرے کی کوئی نسبت ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کے مقابلے میں اس زمین و آسمان کی ذرے والی حیثیت بھی نہیں ہے۔
ذرے والی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ذرہ محدود ہے، زمین و آسمان محدود ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود۔ اب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارا ذکر ہے، اگر یہ ہماری صبح و شام کی تسبیحات پوری ہونے لگی، پوری ہو اور یکسوئی کے ساتھ، اور دھیان جمع کرو گی، اللہ اکبر آپ کر کے دیکھ لیں۔ اب ماشاء اللہ آپ حضرات تو کرتے رہتے ہیں، میں میرے لیے یہ بات ہے۔ ایک تسبیح صحیح طریقے سے پڑھ لی جائے تو نماز ہی بدل جاتی ہے۔ نماز میں یہی تسبیح چلتی ہے ساری، اللہ اکبر سے شروع کی، سبحانک اللہم، اس کے بعد وبحمدک، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ، اور اس کے بعد قرآن پڑھا، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، اس سمے اللہ تسبیح، رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم، سر اٹھایا سمیع اللہ لمن حمدہ، دوبارہ پہلی مرتبہ سجدے میں گئے، اللہ اکبر۔ اب یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر کا دھیان ہو، الحمدللہ کہتے ہوئے الحمدللہ کا دھیان ہو۔ جب نماز ایسی بنے گی، یہ نماز بھی نور والی، نور والی۔ فرما دیا گیا کہ نماز فواحش سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز ذکر کے ساتھ بنے اور خدمت، ہر ایک کی خدمت کرنا۔ مفتی صاحب مثال دے کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدینے کی آبادی 10,000 تھی، مدینے کی آبادی 10,000 تھی، تو ہر فرد ان میں سے باقی 9,999 کے فائدے کو سوچتا تھا۔ ہر فرد، ہمارے جو زندگی ہدایت کے نور کے بغیر ہوتی ہے، اس میں تو ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ میں اس سامنے والے سے کیسے نفع کھینچ لوں، کیسے نفع کھینچ لوں۔ اس میں زندگی بنانے والا ایک اکیلا، اور زندگی بنانے کی محنت کرنے والا ایک اکیلا، اور باقی سب اس کی زندگی کو بگاڑ کر اپنی بنانے۔ اور اسلام میں کیا سکھایا گیا؟ سب کی زندگی بناؤ، اپنے آپ کو پیچھے رکھو۔ تو پہلے درجے میں دعوت تھی، دوسرے درجے میں تعلیم و تعلم تھی، تیسرے درجے میں ذکر اور عبادت تھی، اور چوتھے درجے میں خدمت تھی۔ اپنی بھی خدمت اور دوسروں کی بھی خدمت، اور دوسروں کی خدمت ایسے کرنا کہ اپنے ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی، خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسرے پر ایثار کرنا، خدمت کرنا۔ سارے واقعات حیات صاحب، حکایات صاحب، کہ وہ اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو، یا رشتے کے بھائی کو دیکھنے کے لیے نکلے کہ پتہ نہیں آخری لمحوں پیاس لگ رہی اور پانی پلاتے ہیں۔ ان کے پاس پہنچے تو کرا رہے تھے، ان کو پانی پیش کیا تو اتنے میں دوسری طرف سے کراہنے کی آواز آ گئی۔ انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا ان کے پاس لے جاؤ۔ ان کے پاس بھی جب پیش کیا تو کراہنے کی پھر آگے سے آواز آئی، ان کے پاس اشارہ کیا کہ ان کے پاس لے جاؤ۔ آخر میں جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رخصت ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس واپس آئے وہ بھی رخصت ہو چکے تھے، تیسرے پہلے کے پاس واپس آئے تو وہ بھی رخصت ہو چکے۔ موت کے وقت میں پانی کا پیالہ، اس میں بھی احسان کر رہے، اس میں بھی احسان کر رہے۔
اپنی ضرورت کو پیچھے رکھنا. واقعہ عام طور پر ہم نے سنا ہوا ہے کہ ایک بکرے کی سری ایک گھر سے دوسرے گھر بھیجی گئی, انہوں نے آگے کسی اور کے پاس بھیج دی, انہوں نے آگے کسی اور کے پاس بھیج دی, 7 گھروں میں سے ہو کر وہ اسی گھر میں آ گئی جہاں سے ایثار کا ایسا معاملہ ہے. یہ زندگی اگر کہیں آ جائے تو لوگ, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بقول, لوگ اسلام کی طرف کھینچے ہوئے آئیں گے اور فوجیں اور حکومتیں بھی ان کو نہیں روک سکیں. اسلام کی حقیقت والی زندگی آ گئی تو فوجیں اور حکومتیں بھی اس اسلام سے نہیں روک سکیں, اور اس کے لیے خرچ نہیں ہوتا کچھ. ایک بات ہے, ایک بات مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں باب باندھا ہے, دعوت کے لیے مشقتیں برداشت کرنا, شدائد کو جھیلنا, مشقتوں کو برداشت کرنا. اور فرمایا کرتے تھے کہ دین کے پھیلنے کے لیے اس مجمع کی ضرورت ہے جو تکلیفیں برداشت کرنے کا آئے. ملک والے مال والوں پر منحصر نہیں, دین کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. پیدل جماعتوں کے ساتھ کتنا, سب سے پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے یہ جماعتیں چلائی, پیدل چلائی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک کلکتہ, ایک پشاور, ایک بمبئی, کلکتہ, پشاور, اور چوتھی جماعت تھی. 4 جماعتیں نکالی گئی پیدل, اور پیچھے سے ان کی نصرت کا زور لگایا گیا. یہاں پر جو پہلی پیدل جماعت چلی لمبی, ایک جماعت ادھر پتوگی کے پاس کوئی چھوٹا سا اجتماع میں 100 آدمی آ جاتے ہوں گے, تو وہاں سے ایک چلے کی جماعت نکلی. بھائی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی آئے ہوئے تھے. کراچی پہلے تو وفاقی دارالحکومت تو کراچی تھا, تو وہیں تھے. رات کو عشاء کے بعد بھائی ہمارے ساتھ مرحوم قلعہ والے سفردار ذرا بڑا لے آتے تھے, اور جو لوگ رات کو سوتے تھے ان کے ساتھ کھانا مل کے کھا لیا کرتے. تو بھائی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد حاجی عبد الوہاب صاحب پاس موجود تھے, ان کو پاس بلا لیا, اور جو پرانے لوگ تھے ان کو پاس بلاتے رہے, اور یہ فرمایا کہ بھئی پورے ملک میں الحمدللہ کام تو ہے, لیکن ہر جگہ محدود ہے, اور ہر جگہ جو وہاں کا رخ ہے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو سارے ملک میں کام کا ایک رخ ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سارے ملک میں کام کا ایک رخ ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال پر لوگ سوچتے, جواب دیتے, کوئی بات دل کو لگتی بھی نہیں آئی. اچھا بھائی سنت, جب 2 رکعت نفل پڑھ لو پھر بیٹھ جاؤ, 2 رکعت نفل پڑھ لو پھر بیٹھ جاؤ. کئی مرتبہ ایسا ہوا. آخر میں یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی, اور اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو جماعت پتوگی سے چلے کی نکلی ہے اور وہیں پر گھوم رہی ہے, اس کو کراچی کی طرف چلا دو, اور سارے ملک والوں سے کہو کہ اس کی نصرت کریں. اس سے سب کا کام کا رخ ایک ہو جائے گا. پتوگی سے نکلی ہوئی جماعت کو کراچی کی طرف پیدل چلاؤ, اور سارے ملک میں اس کی نصرت کی آواز لگاؤ.
سب ایک رخ پر آ جائیں گے. چنانچہ وہ جماعت یہاں اب جماعت کو تیار کرنا بھائی ہمارے کراچی کے بھائی حنیف صاحب اور بھائی محمد امین صاحب رحمہ اللہ، ان دونوں کے ذمہ کیا گیا کہ جا کے جماعت کو تیار کر کے کراچی کی طرف پیدل چلا دیں. یہ آئے بعد کی جماعت سے، جماعت تیار نہ ہو تو بھائی جو چلن تم یہاں پیدل چلنے میں لگا رہے ہو اس کو ایک رخ پر کر کے لگا لو. خیر جماعت کسی طرح تیار ہو گئی. چلتے ہوئے بھائی امین صاحب نے اس جماعت سے کہا کہ آگے بیت اللہ بھی ہے. آگے جو حاجی سارے کراچی سے ہی جایا کرتے تھے تو وہاں کی بھی نیت کر لو. جماعت کو یہ کہہ کے روانہ کر دیا. جماعت کراچی پہنچ گئی اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے پیدل حج کی جماعت پوری بن گئی. جو ساتھی ساتھ تھے ان میں سے جماعت پیدل حج کی بن گئی. اس جماعت کو رخصت کرنے کے لیے مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے جماعت کو رخصت کرنے کے لیے. تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ بڑے تھے، انہوں نے فرمایا مولوی احتشام اس جماعت میں تو مجھے اور تم کو ہونا چاہیے تھا. اس جماعت میں تو مجھے اور تم کو ہونا چاہیے تھا. اور یہ جغرافیہ جو علم بنا ہے یہ اللہ کے راستے کے قافلوں سے بنا ہے. قافلوں کے چلنے سے جغرافیہ کی بنیاد پڑی ہے. اور وہ جماعت روانہ ہوئی اور پھر اس کے بعد اس سال میں ایک جماعت، اس سے اگلے سال میں 2 جماعتیں، یہاں تک کہ 40 جماعتیں بھی 1.5 سال کی ہوئی. 40 جماعتیں 1.5 سال کی ہوئی. تو اس کے ساتھ بعد پھر 74 سے سال کی جماعتوں کا یورپ سے رخ بنایا گیا. لندن سے مدینہ منورہ، اس میں وہ سب ہمارے سلطان فومری والے بھائی عارف تھے، ان کا انتقال ہوا یوگوسلاویا. جنرل نواز صاحب بھی اس جماعت میں تھے اور حضرات بھی تھے. وہ جماعت نے جہاں جہاں خیمے لگائے تھے وہاں وہاں مسجدیں بن گئی. لندن میں ایئرپورٹ کے قریب خیمہ لگایا تھا، وہاں مسجد تھا. جہاں جہاں جماعت خیمے لگائے تھے. تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ پاک نے صاف سیدھا چمکتا ہوا راستہ دیا. ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں. میرے بندوں میں شکر گزار بندے تھوڑے ہی. ہمیں اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی. اگر ہماری مسجدیں، ایک بستی کی بھی مسجدیں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی ترتیب پر آباد ہو جائیں تو ساری دنیا کے لیے دروازے کھل جائیں. ساری دنیا کے لیے دروازے کھل سکتے. میں اپنی بات نہیں عرض کر رہا، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا. لیکن اس کے لیے دین کے لیے تکلیف برداشت کرنے کا جذبہ رکھنے والا اور ان تکلیفوں سے خوش ہونے والا، ان تکلیفوں سے خوش ہونے والا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے پاؤں جو ان حسینوں کو مچوم ریاض، آج ان کی گالیوں نے بڑا ہی مزہ دیا. اللہ کے راستے کی تکلیفیں مزہ دیں. تکلیفوں سے گھبرا کر پیچھے نہ دیکھیں، پیچھے نہ دیکھیں. یہ تکلیفیں دروازے کھلوانے کے لیے آتی ہیں.
کوئی مشقت ایسی نہیں ہے جس کے بعد راحت کا دروازہ نہ کھلا. اب وہ مشقت کب تک؟ یہ اللہ کے علم. اور اللہ پاک نے یہ دکھایا ہے کہ اس کے سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ بندے تکلیفوں میں زندگی گزاری، اور محبوبوں میں بھی جو محبوب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گھر میں زندگی کی آخری رات، اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. ام المومنین قریب میں ایک یہودی عورت سے چراغ میں جلانے کے لیے تیل لے جاتا. چیزوں کی کمی یہ کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے. اگر کام کا جذبہ ہو تو سارے اسباب کے بغیر بھی کام ہوگا، اور پھر اسباب بھی مہیا ہو جائے گا. اللہ پاک ہمارے بنانے والے ہیں، ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں. وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو بندہ نہ اٹھا سکے. اللہ جل جلالہ وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو بندہ نہ اٹھا سکے. مدینے والی وہ زندگی، پاکیزہ زندگی، ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے کی فکر میں، کسی سے کوئی کھینچتا نہیں، دوسروں پر لگاتے. لینے کا راستہ معلوم ہے، اللہ سے ملے گا. لگانے کا راستہ معلوم ہے، مخلوق پر لگائیں گے اللہ اور زیادہ دے گا. اب محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر اب نگاہوں سے تو اللہ پاک نے دکھا دیا. پہلے جب یوں کہا گیا نا کہ 3 دن کی جماعت نکالے مسجد سے، تو ہمارے یہاں کراچی میں 24 گھنٹے کی جماعت جاتی تھی، اتوار، ہفتے کی شام سے اتوار کی شام تک. اور جناب اس میں اعلان ہو جاتا تھا بخاری مسجد سے جماعت جائے گی، اور وہاں پر جمع ہو جاتے لوگ 100-150 بھی چلے جاتے. وہاں پر جناب ڈیگیں پکتی، اور اس کے بعد دوسرے دن صبح کو تعلیم ہوتی، شام تک وہاں رہتے. تو بعض لوگ پھر جناب مغرب کے بجائے عشاء میں پہنچنے لگے، شام کے بجائے صبح کو واپس آنے لگے. حاجی صاحب یہ فرمائیں کہ بھئی ہم تو 3 دن مسجد وار چاہتے، مسجد کی جماعت 3 دن کے لیے نکلی. یہ جو سارا نظم چلا رہے تھے نا 24 گھنٹے کا، یہ کہنے لگے آپس میں کہ حاجی صاحب ہمارے 24 گھنٹے کو ختم کروانا چاہتے ہیں. 3 دن تو ابھی شروع ہوئے نہیں، یہ 24 گھنٹے کو ختم کروانا چاہتے ہیں. جناب اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ جمبر ہے یہاں پر، اس کے تھے مہدی وزیرہ چند آدمیوں کے ساتھ حج کی محنت کے لیے کراچی تشریف لے آئے. حاجیوں کا آخری جہاز جب روانہ ہو گیا، اس جماعت کے 10 دن باقی تھے. تو اس جماعت کو ایک مسجد ہے دکنی مسجد، وہاں بھیج دیا گیا. حاجی صاحب جماعت کے پاس پہنچ گئے اور کہا یہاں سے نکلنا نہیں جب تک جماعت نہ نکل جائے. اور سارے شہر والوں کو یہ کہا اس جماعت کی نصرت کرو. حاجی عبدالستار صاحب، سید عبدالستار بھائی ابراہیم جبار صاحب کے آیا تھے، وہ حاجی عبدالحمید صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ سب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگ. ان سے کہا اس جماعت کی نصرت کر کے یہاں سے جماعت نکلوا دی. خود بقی مسجد چلے گئے. اب یہ لوگ جن کو لگایا تھا یہ اس کی نصرت میں لگے، اور اللہ کی شان بقرعید بھی تھی، حج کا تو موسم تھا، بقرعید تھی. بقرعید کے دوسرے دن وہاں سے 3 دن کی جماعت نکل گئی. جناب 3 دن کی جماعت کیا نکلی، سارے شہر کے اندر
ایک جیسے جان پڑ گئی. لوگوں کو خیال آیا جب دکنی مسجد سے جماعت نکل سکتی ہے تو ہماری مسجد سے بھی نکل سکتی ہے، ہماری مسجد سے بھی نکل سکتی ہے. اگلے ہی ہفتے 6-7 جماعتیں ہوں گی، پھر جماعتیں بڑھتی رہیں. اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جماعتوں کی 5,000 جماعتیں 3 دن کی نکل جاتی ہیں. کئی مطلب سال میں 5,000 6,000 جماعتیں نکل جاتی ہیں. آگے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اور کتنی نکلی. پھر کہا گیا صاحب کراچی والوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، بھائی بشیر صاحب نے شروع کروایا کہ یہ تاجر جو ہیں یہ چلہ تو دیتے نہیں. اچھا 10-10 دن کر کے 3 دن، ہر 3 مہینے کے بعد 10 دن دے دیا کر. وہ آنے لگی. یہاں حاجی صاحب کے سامنے جب بات آئی، بھائی 10 دن کی جماعتیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسی آ رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ حاجی بشیر صاحب نے کراچی والوں کو راستہ دکھایا. حاجی صاحب نے کہا کہ نہیں جی ہمارے یہاں چلے کے علاوہ کچھ نہیں. چلہ لگا، چلے کے علاوہ کچھ نہیں. 3 دن مہینے میں چلہ سال اور چلہ ایک. چنانچہ وہ بات بھی لوگوں پر گرا گزری، لیکن پھر اللہ نے دکھایا چلے کی جماعتیں نکل گئی. ملکوں کی بات چلی. ملکوں کے لیے پہلے سارے ملک سے مل کر جماعت بنتی، کوئی بلوچستان کا، کوئی سندھ کا، کوئی پنجاب کا، کوئی سرحد کا، کوئی بنگلہ دیش کا. اس وقت تو مشرقی پاکستان کا جماعتیں ملکوں کی بنتی، سارے ملک سے ملا کر بنائی جاتی. پھر کہا کہ بھائی شہر سے جماعت بناؤ. جب کراچی والوں سے کہا کہ پرتگال کے لیے جماعت بناؤ 20 سال کی، تو جناب ایسا ہوا جیسے کوئی پہاڑ رکھ دیا ہو سر. الحمدللہ محنت ہوئی تو ایک کے بجائے 2 جماعتیں نکل رہی، ایک کے بجائے 2 جماعتیں. پھر جناب اللہ پاک نے آگے بات بڑھا دی، ملکوں کی جماعتیں بھی مسجدوں سے نکلنے لگی، 7 مہینے کی بھی نکلنے لگی. اب مسئلہ کتنا باقی ہے جو کہیں کہیں سے ہو رہا ہے، کسی مسجد سے ہو رہا ہے، ہر مسجد سے ہونے لگے. ہوتا ہوا تو اللہ پاک نے دکھا دیا. مگر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر کی آنکھوں سے دکھا دیا، کوئی سر کی آنکھوں سے دکھا دیا. اور کیسے ایک سنا ہماری طارق جمیل صاحب ایک چھولے بیچنے والے کے پاس چھولے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے اپنی گاؤں اپنی بستی میں. تو اس نے کہا ہمارے ساتھ دعا کرو، میں ملکوں میں جاؤں گا 7 مہینے کی جماعت. مثلاً بھائی کوئی انتظام بھی ہے کہ انتظام تو اللہ کرے گی، انتظام تو اللہ کرے گی. ہماری طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ اس مہینے کے مشورے میں وہ آدمی تیار ہو کے آ گیا اور جماعت میں جڑ گیا. چھولے بیچنے والا ہر ایک کو اللہ پاک دکھاتے. ہم ایک تو استخلاص جو ہے نا، اپنے آپ کو خالص کر لینا، اس کام کے لیے کام بہت سارے ہیں اور بہت سارے کام خیر کے ہیں، اور جو وہ کرنے والے ہیں ان میں بھی خیر ہے. لیکن ہمارا کام دین کی سرسبزی کے لیے یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اس کے اندر ایک چیز استخلاص. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ذکر آیا کہ جماعت جو امریکہ گئی اس نے واپسی کے وقت دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ایسا سامان تو نہیں ہے جو ہم لے جا رہے ہوں. دیکھا تو وہ ایک کیٹلی تھی جو چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی، الیکٹرک کیٹل. ان کے پاس وہ کیٹلی تھی، انہوں نے وہ کیٹلی سمندر میں پھینک دی، بحری جہاز سمندر میں پھینک دی. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی اس کا ذکر آ گیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی کیسے. تو
حاجی ارشد صاحب مرحوم نے کہا، حضرت رائے پوری کے بھی آدمی تھے وہ، حاجی ارشد صاحب مرحوم نے کہا، حضرت ایک ہوتا ہے اخلاص، ایک ہوتا ہے استخلاص، استخلاص خالص کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا، ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا۔ تو محترم بھائیو اور دوستو، ہمیں اس بات کے لیے ہر مسجد کے ہر فرد سے ملنا، دیکھیے سوچیے ذرا، ایک مسجد میں 40 سال سے گشت ہو رہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آیا بستی کے ہر فرد سے ملاقات ہو گئی؟ مسجد کا محلہ ہر فرد سے ملاقات ہو گئی؟ انہوں نے کہا 40 سال سے گشت ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر فرد کے بارے میں ہمارے اندر، ہر فرد کے بارے میں، اور ہر فرد کے لیے وہ جو 2.5 گھنٹے ہیں نا، اگر ہر فرد کے اوپر محنت کریں گے تو یہ 2.5 گھنٹے خود کم معلوم ہوں۔ ہم نے گشتوں میں معاملہ رکھا ہوا ہے، جو تبلیغ میں چلے، جنہوں نے چلہ لگا دیا، 3 چلے لگا لیے، جو واپس آئے ہیں ان کے پاس ہم گشت کر لیتے ہیں، ایک ایک فرد بشر سے ملاقات کریں، اس کے پاس بیٹھیں، کام اسے سمجھائیں، جس تشکیل میں وہ راضی ہو جائے، 4 مہینے سے لے کر اور اپنی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے تک، جس چیز پہ راضی ہو جائے۔ تب ایسے بھی ہوں گے جو 4 مہینے میں دیتے ہیں، ایسے بھی ہوں گے جو سیروزے کے لیے نکل جائے، ایسے بھی ہوں گے جو گشت اور تعلیم کے لیے تیار ہو جائے، اور ایسے بھی ہوں گے جو کسی چیز کے لیے بھی تیار نہ ہو، نماز کے لیے تک تیار ہو۔ 100% مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے فرما دیتے ہیں کہ مسلمان اگر 50% نماز پر آ جائے تو کفر کی ترقی رک جائے گی اور مسلمانوں کا تنزل رک جائے گا۔ 50% بھی نماز پر آ جائے تو کفر کی ترقی رک جائے گی اور مسلمانوں کا تنزل رک جائے گا، اور 51% ہو جائے تو ان کی ترقی شروع ہوگی اور ان کا تنزل شروع ہوگا۔ لیکن ہم بعض بستیاں ہیں خوش قسمت لوگوں کی جہاں پہ 90%، 95% کی نمازی ہے، لیکن شہروں میں اور عام طور پر 10-15% نمازی۔ ہمیں چین نہ آئے، چین نہ آئے، بے چین، ہم اپنے گھر میں بھی بے چین، فکر ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا، اور بات آسان ہے، پوری امت کے کہنے سے ذرا ذہن میں وہ بجلی جلنے بجھنے لگتی ہے، پوری امت کا کام کیسے کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، ہم گشت کرتے ہیں، عمومی گشت، ساری دنیا کی نیت کی، گشت میں دعوت دی، گشت کے بعد دعوت دی، ملکوں کی بھی تشکیل کی، چلے کی بھی تشکیل کی، 30 چلوں کی بھی تشکیل کی، 3 دن کی بھی تشکیل کی، مقامی کام کی، گشتوں کی تعلیم کی، اس کی بھی تشکیل کی، تو کون سی چیز رہ گئی؟ کوئی سارے شہر میں اگر 5,000 مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، 5,000 گشت ہو رہے ہیں، 10,000 گشت ہو رہے ہیں، اور ہر گشت میں ساری دنیا کی بھی بات چل رہی ہے، ملکوں کی بھی بات چل رہی ہے، 4 مہینے کی بھی چل رہی ہے، چلے کی بھی، 3 دن کی بھی، تو محلے کا کام بھی ہو رہا ہے، آس پاس کے علاقوں کا، دیہاتوں کا کام بھی ہو رہا ہے، چلے سے ملک کے مختلف صوبوں کا کام ہو رہا ہے، 4 مہینے سے سارے ملک کا کام ہو رہا ہے، پھر دوسری مرتبہ 4 مہینے اور 7 مہینے، وہ سب آگے کی بات ہے۔ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، ان پر سارا مجمع آ جائے،
سارا مجمع ہے. ہر آدمی آ سکتا ہے. یہ تو اللہ پاک سکھا رہے ہیں، یہ اللہ پاک دکھا رہے ہیں، ہر آدمی آ سکتا ہے. باقی ہمارے دل کو ایسی لگ جائے کہ اس کے بغیر، وہ ایسا مثال دیا کرتے تھے نا، کسی کا 11 بیٹا بیمار اور اس کا علاج مشکل ہو رہا ہو تو اس آدمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بار بار ٹھنڈی آئے گا بنتا ہے، بار بار بے چین ہو جاتا ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اس سے زیادہ بے چین ہونا چاہیے. جیسے ایک آدمی اپنے بچے کی بیماری سے پریشان ہوتا ہے، دین کا جو حال ہے اس پر یہ پریشانی ہمارے اندر آئے، اس سے زیادہ ہے. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اب آپ حضرات تو اللہ کی فضل سے رات دن کام میں لگے ہوئے ہیں. رات دن اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. 15 دن کر کے 6 مہینے اپنے ہاں ترتیب بناتے ہیں. اب سارے عالم کی فکر، پورے دین کی فکر، کام انہیں. لیکن اگر ساری دنیا کی نیت کریں گے تو اجر ساری دنیا کے حساب سے ملے گا. اور کیسے خیر کیسے پھیلتی ہے؟ اللہ اکبر. یہاں کسی ریلوے اسٹیشن پر ایک چائے فروش چائے بنا رہا تھا. ان کے وینڈنگ اسٹالز ہوتے نا وینڈرس کے، تو چائے فروش چائے بنا رہا تھا. اس کے کان میں آواز آئی کہ قیامت کے دن حافظ کے والدین کو اعزاز کا جوڑا پہنایا جائے گا. اتنا قیمتی جوڑا، اور یہ ان کا اعزاز کیا جائے گا. تو پڑھنے والا کون ہے یہ نظر نہیں آیا، کون کہہ رہا ہے یہ نظر نہیں آیا. اپنے دل میں اس کے خیال آیا، میرا ایک بیٹا ہے 5-6 سال کا ہے، اس کو میں اگر حافظ بنا لوں تو میری تو آخرت سے انتظام ہو جائے گا. یہ سوچ کر اس نے دوسرے دن اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا. بچے نے وہاں پڑھنا شروع کیا، ہونہار بچہ تھا. 3 سال میں اس نے حفظ کر لیا. پھر استاد نے اس کی لیاقت کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ مددگار بنا لیا. کچھ عرصے بعد اس کو مستقل استاد بنا دیا. اور جس وقت کی خبر ملی ہمیں، اس وقت تک وہ 200 بچوں کو حفظ کرا چکا تھا. 200 بچوں، جس نے پڑھنے والے کو دیکھا بھی. اللہ ساتھ ہوتے، اللہ پاک کے ساتھ ہونے میں یہ چیز داخل ہے. اس لیے محترم بھائی بزرگوں، ہم بات یقین کے ساتھ کہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کہیں، بے دھیانی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، جو روز ہم کہتے ہیں وہی کہہ دینا ہمارا معمول ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک صاحب مولانا نے جب دعا کرائی جماعتوں کے روانہ ہونے کے لیے، دعا کرائی. دعا کے بعد جماعتوں کو رخصت کرنے کے لیے جماعت آ گئی آگے، تو حضرت نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا ٹھہر جاؤ. اور ایک صاحب کو آواز دی، وہ مسجد کے دروازے کی چوکھٹ پہ
بیٹھے ہوئے، ان کو آواز دی، کہاں تھے تم؟ وہ اس بات سے گھبرا گئے، گھبرانے لگے، دوبارہ میں تم کہہ رہا ہوں، حضرت نے تو کر کے کہا تھا، تو میں کہہ رہا ہوں کہاں تھا تم؟ اب ادھر سے جواب نہیں آیا، تو حضرت فرمایا کان پکڑ لو، کان پکڑ لو، یہ حضرت کی بات سنا رہا ہوں، نقل نہ کرے گا، تو حضرت نے فرمایا کان پکڑ لو، وہ جناب کان پکڑ لیا، کسی نے بولنا چاہا، حضرت کے استاد بیٹھے ہوئے برابر، مولوی منیر صاحب، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، جیسے آدمی کہنے کے لیے ذرا سمٹتا ہے، ایسے موقع پر سوچ سمجھ کے کہتا ہے، تو میں جو اس کی سفارش کرے وہ بھی کان پکڑ، اور اس کے بعد حضرت نے کان ان کے پکڑوا کے جماعتوں کو رخصت کر دیا اور حجرے میں آ گئے، اور حضرت ایسے کیا کہوں، ایسے ملا رہے جیسے کسی پرندے کو زندہ کڑھائی میں ڈالا جا رہا، ایسے حضرت اچھی طرح منشی بشیر صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت وہ تو کان پکڑے ہوئے ہیں، اگر اجازت ہو تو اب چھڑوا دیے جائے۔ حضرت میں چھوڑ دیا، پھر فرمایا میں ایک بات پر نہیں پکڑتا، ہاں اس میں پہلے یہ فرمایا کہ جب ہم کہتے ہیں تو سنتے نہیں، اور پھر جو مرضی میں آتا ہے ویسے کر کے آتے، جب ہم بتاتے ہیں تو سنتے نہیں، باہر ہیں، اور جب جاتے ہیں تو اپنی مرضی کا کر کے آتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے میں ایک بات پر نہیں پکڑتا، 100 جمع ہو جاتی ہے پھر پکڑتا، مطلب سینکڑوں باتیں ان کی آ چکی تھی، حضرت نے اس وقت پکڑ لی، پھر کھانے پر بیٹھی، وہی ٹھنڈے ٹھنڈے سانس اور بے چینی، تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ پاک نے یہ پوچھ لیا کہ امت کو اپنے پیچھے قوالوں کے سپرد کر کے آئے ہو، اپنے پیچھے قوالوں کے سپرد کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں؟ قوال وہ ایک بال کو بار بار پیٹتے رہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت اور باقی قوال نہ بنے بلکہ کام کرنے والے بن جائیں، کام کرنے والے۔ اس میں اپنی عمومی ترتیب کو برقرار رکھنا، چلہ ہے اور جناب روزہ ہے، مقام کی گشت ہے، پہلے تو ہمیں جو روزانہ کے لیے جماعتیں بنائی ان میں کہا کہ اپنے مقامی گشت میں ضرور ہے، اب حضرات نے فرما دیا کہ دونوں گشتوں میں جائیں، دونوں گشتوں، تو یہ سارے کام ہمارے اپنے بننے کے لیے، مخاطب ہمارے سامنے دوسرے ہوتے ہیں لیکن مقصود ہمارا اپنا بننا ہوتا ہے، ہمارا اپنا بننا ہوتا ہے۔ اب جناب درخواست یہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں یقین کے ساتھ بات کریں، یقین کے ساتھ بات کریں، توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ بے یقینی کی بات کاغذ کتاب، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ بات کریں۔ ہمارے ایک جماعت آئی، اس نے بتایا اٹلی میں حال ایسا ہے، اس وقت تک اٹلی میں کام شروع بھی نہیں ہوا تھا، اٹلی میں حال ایسا ہے، ہمارے یہاں جو مکی مسجد میں احباب مقیم تھے، جیسے
اب یہ آپ 15 دن کے لیے ہوتے ہیں، اسر مہینے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کو فکر لگ گیا. گھر جانے سے پہلے انہوں نے اٹلی کی جماعت بنا دی. مہینہ پورا ہونے سے پہلے اٹلی کی جماعت بنا دی. عزم پورا ہونا ہمیں اللہ پاک نے یوں ہی کہنے سننے کی باتوں میں نہیں لگایا. عملی شکل اور اس کا اجرا ہونا، عملی شکل کا اجرا ہونا، اس کے لیے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہماری بستی مدینہ منورہ کی بستی جیسی، ہماری مسجدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں جیسی ہوتی. اس کے لیے ایک طرف تو ہمیں اپنا نظام الاوقات بنانا اور نظام الاوقات میں ترتیب صحیح کرنی ہوگی. سب سے پہلے دعوت کے لیے جو موضوع وقت ہے وہ رکھیں، پھر تعلیم کے لیے جو موضوع وقت ہے وہ رکھیں، پھر ذکر کے لیے جو موضوع وقت ہے وہ رکھیں. یعنی کہ جو وقت بچ گیا اس کے لیے رکھیں، جو وقت اس کے لیے ہونا چاہیے وہ رکھیں. خدمت کے لیے جو موضوع وقت ہے وہ وقت رکھا جائے، اور ان کاموں کو کسی دوسرے کام کا وقت نہ دیا جائے. ان کاموں کے لیے کسی دوسرے کام کو وقت نہ دیا جائے. ایسی پختہ یقین کے ساتھ دیکھیں، نماز کے اندر بھی ترتیب ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ. جو اس ترتیب پر نماز پڑھے گا تو نماز ہے، اس ترتیب کو بدل دے گا تو نماز نہیں ہے. ایسے مدینے والی ترتیب پر ہمارا جان اور مال کا خرچ آ جائے. تھوڑا سا زور اور لگا رہے ہیں، تھوڑا سا زور اور لگا کرنے والے اللہ پاک. اللہ پاک نے جو کچھ کر دیا ابھی تک، بقول مولانا محمد احمد صاحب باولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ہماری محنت کم ہے اور ثمرات زیادہ آ رہے ہیں. ہماری محنت کم ہے اور پھل زیادہ آ رہے ہیں. ہماری محنت اگر پوری ہو جائے، ہماری محنت کی ترتیب ہماری صحیح ہو جائے، اور چیزوں کا وقت تو ہم ان کاموں کو دے دیں، لیکن ان کاموں کا وقت اور چیزوں کو نہ دیں. اپنا 24 گھنٹے کا معمول بنا لیں. ان کاموں کے وقت میں کوئی دوسری چیز نہیں. اللہ جل شانہ پھر راستے کھولے. راستے تو اللہ پاک کھول کھول کے دکھا رہے ہیں. یہ جتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں ان سے حال پوچھ لیجیے کس حال سے نکل کر آئے. ہمارے سامنے جو لوگ نکلتے ہیں کن کن حالوں میں نکلتے ہیں. کشادگی کا انتظار بے شک افضل ترین عبادت ہے. افضل ترین عبادتوں میں سے ایک کشادگی کا انتظار ہے. لیکن ہر حال میں کام کرنا منشت اور بکرا، یعنی جب نشاط ہو اس میں بھی اور جب مکرہ ہو، کراہیت ہو، اس میں بھی کام پورا کرنا. ہم اس کام کے لیے ہماری ضرورتیں ہیں. کھانا کمان، کھانا، کپڑا، مکان، لباس، کھانا، لباس، مکان، سواری اور شادی. ان سب ضرورتوں میں ہماری ترتیب جو اب تک ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے،
آپ حضرات تو اس سے انشاءاللہ ضرور آگے ہوں گے کہ ہم پہلے ان چیزوں کو دیکھیں گے، کھانا، لباس اور سواری، مکان اور نکاح، شادی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں جو وقت ملے گا وہ تبلیغ میں دیں گے، پہلی فرصت میں دیں گے۔ ان چیزوں کے بعد، کیونکہ یہ چیزیں تو یعنی ہماری زندگی کا مقصد بن رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کے بجائے ہمیں حضور والی ترتیب کو اختیار کرنا ہے۔ کون ہوں گے وہ خوش قسمت جو حضور والی ترتیب کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے، فیصلے کر لیں کہ ہم ان کاموں کو پہلے کریں گے اور ان کاموں کے بعد دوسرے کاموں کو دیکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ صبح سے شام تک مولانا یوسف صاحب نے فرماتے تھے کہ بھائی اپنے 24 گھنٹے کا اگر ٹائم ٹیبل بناؤ تو 8 گھنٹے گھر کے سونے کے، کھانے کے اور ضرورت کے، 8 گھنٹے کاروبار کے، محنت مزدوری کاروبار، اور 8 گھنٹے تبلیغ کے، 16 گھنٹے تو اپنے گھر کے اور کاروبار کے ہو گئے، 8 گھنٹے تبلیغ، باقی جتنا ہو سکے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ گھر کے 8 کے بجائے 9 گھنٹے کرتے ہیں، کاروبار کے 8 کے بجائے 10 گھنٹے کر دیجیے، 9 اور 10 19، 5 گھنٹے پھر بھی باقی۔ وہ 5 گھنٹے ہمارے کہاں لگتے؟ پان والوں کے یہاں، چائے والوں کے یہاں، بعض لوگوں کے فٹ پاتھوں پر، ہمارے محلہ ہے اس میں ساری رات فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں، حسد لگا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر بیٹھے رہتے ہیں، صبح کی اذان ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں۔ اور جناب اس سے آگے پارکوں میں، اس سے آگے ہوٹلوں میں، اس سے آگے کلبوں میں، سب جگہ لوگوں کے پاس ہوں، گھر کے باہر پارکوں میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں، سب جگہ لوگوں کا وقت لگ رہا ہے۔ ہمارا وقت اگر یہ 5 گھنٹے، میں عرض کروں 4 گھنٹے بھی ہم دے یکسوئی سے دن کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہت کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے اپنے مجمع کو تیار کرنا، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی جس کے دل میں تشکیل کی تڑپ ہو، بے چینی ہو، جماعتیں بھیجنے کی فکر ہو، وہ بیان کرے گا، تشکیل نقد کر لے گا، اور ایک آدمی باری نبھانے کے لیے بیان کرے گا تو وہ تشکیل نقد نہیں کرتا، تو اندر کی بات چلتی ہے۔ ہمارا اللہ پاک ہمیں توفیق دے دیں، سمجھ دے دیں، ہمت دے دیں، حوصلہ دے دیں۔ اصل ہمارا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں سارے انسانوں کی خدمت، سارے انسانوں کی خدمت۔ نبیوں والا کام اس امت کو دیا گیا، تو کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے، بھائی نے فرمایا انشاءاللہ اور بھی حضرات ضرور فرمائیں، ہم اپنی ترتیب صبح و شام کی بنا لیں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہمارا گھر کا ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہمارا کاروبار کا ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک ہمارا مسجد ہے،
دیکھتا ہے دعوت دینے کا بڑا وقت سے پڑھا اور اس میں غالب تبلیغ پڑھا اس میں محترم بھائیوں اور بزرگوں ترتیب ہمیں ایسی بنا دی اللہ کے کرم ہے احسان ہے بات اب زیادہ دور نہیں معلوم ہوتی تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے ہمت کرنے کی ضرورت ہے ہم ملکوں کی تشکیلیں کرتے اور اپنے سارے اوقات کی تشکیل کرتے نظام الاوقات بنائے کیا ارادے اللہ پاک سب کو قبول فرمائے